وفاقی حکومت اپنے 10,92,000 ملازمین کو تنخواہوں، پینشن اور مختلف اقسام کی مراعات کی مد میں 80 کھرب روپے کی رقم ادا کر رہی ہے، جبکہ اس بات کا تعین نہیں کیا جاتا کہ ان کا کردار کتنا مثبت ہے اور اس کے ٹیکس دہندگان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق عدلیہ سب سے زیادہ خصوصی مراعات حاصل کر رہی ہے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز سابقہ DMG کو خصوصی مراعات حاصل ہے، بجائے اس کے دیگر پیشہ ور عملے کو مراعات کی اجازت دی جائے تاکہ وہ ٹیکس دہندگان کو بدلے میں کچھ نتائج فراہم کر سکے۔ یہ ندیم الحق کی سربراہی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس PIDE کی 5 رکنی ٹیم کے کیے گئے مطالعے سے اخذ کی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی زندگی بھر کی لاگت کے عنوان سے کیے گئے مطالعے میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سرکاری ملازمین کو ادا کی جانے والی رقم 3 کھرب کے لگ بھگ ہے، جبکہ پینشن کی مد میں 1.5 کھرب ادا کیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں پروجیکٹ پر کام کرنے والے حکومتی کمپنیوں کے ملازمین اور دیگر تنظیموں کو ادا کی جانے والی رقم تقریباً 2.5 کھرب ہے۔ اسی طرح افواج کو تنخواہوں کی مد میں ادا کی جانے والی رقم 1 کھرب کے قریب ہے۔ رپورٹ کے مطابق 1983 کے بنیادی تنخواہ اسکیل BPS کو کئی مرتبہ نظر ثانی کے مرحلے سے گزرنا پڑا، جبکہ سال 2022 میں اس میں 12 ترامیم بھی کی گئیں۔ افسوس کہ دور حاضر کے قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ترامیم نہیں کی گئیں جو مارکیٹ کی ضروریات اور عوامی شعبے کے عین مطابق ہو۔ مطالعے کے مطابق BPS سسٹم نے پبلک سیکٹر میں چند معمولی تبدیلیوں کے ساتھ ایک تنخواہ کے پیمانے کا ڈھانچہ برقرار رکھا، لیکن PAS نے غیر مالیاتی فوائد اور بہتر تقرریوں کے ساتھ اسے اپنایا۔ اس میں غیر مالی فوائد اور گریڈز کے لحاظ سے تکنیکی یا ہنرمند گریڈز پیچھے رہ گئے۔ بعد ازاں قومی تنخواہ کے نظام کو BPS میں تنخواہ اور خصوصی تنخواہ کے پیمانے میں تکنیکی یا شعبے کے ماہرین کے طور پر شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ مشکل تھا کیونکہ ابھی تک سب PAS کے تابع ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور مراعات پر کیے گئے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تصور کے برعکس سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کا فائدہ حاصل نہیں ہے، دراصل وہ کئی دیگر فوائد حاصل کر رہے ہیں جو ان کی تنخواہوں کی رسید میں ظاہر نہیں ہوتے۔ گریڈ 20 اور گریڈ 22 کے افسران کی جانب سے سرکاری گاڑیوں کا ذاتی استعمال کی لاگت بنیادی تنخواہ سے 1 گنا سے زیادہ ہے، جبکہ میڈیکل الاؤنسز کے بلز اس کے علاوہ ہیں۔ اگر سرکاری ملازمین کی مراعات اور دیگر الاؤنسز کو شامل کیا جائے تو اس تاثر کی نفی ہوتی ہے کہ پبلک سیکٹر میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ عدلیہ کے ملازمین سب سے زیادہ مراعات وصول کرتے ہیں، اسی طرح سیکریٹریٹ اور دیگر وزارتوں کا اسٹاف بھی اپنی تنخواہ سے 150% زیادہ الاؤنسز کی مد میں لیتا ہے۔ پاکستان میں غیر پیداواری سرکاری ملازمین بڑی تعداد میں موجود ہیں جو معاشی چیلنجز میں مسلسل اضافے کا باعث ہیں۔ سیاستدان یہ جانتے ہیں انہیں ملازمین کو اپنے پسندیدہ شعبوں میں تعینات کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ٹیکس دہندگان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں اور وہی اس کی قیمت ادا کریں گے۔ مطالعے کے مطابق اب تک کوئی اس جانب توجہ نہیں دے رہا کہ اس کی سیاسی قیمت کیا ہوگی۔ بہت سے سیاسی افراد کو ایسے شعبوں میں رکھا گیا ہے جہاں وہ پیداواری ثابت نہیں ہو رہے ہیں اور بلکہ بجٹ پر بھی بوجھ ہیں۔ فوری طور پر ملازمت کے مواقع پیدا کرنا مثبت ثابت ہو سکتا ہے، تاہم یہ انتہائی اہم ہے کہ قلیل مدتی فوائد اور پائیدار مالیاتی پالیسیوں کے درمیان توازن برقرار رکھا جائے۔